بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آج ہی ہم بات کریں گے جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت میں جو فرق پایا جاتا ہے اس حوالے سے۔ تو جدیدیت کے تصور کی بنیاد فرانسیسی رینے ڈیکارٹ نے شعور انسانی کی حیرت انگیز مرکزیت کے نظریے پر رکھی۔ دونوں کا تصورات حقیقت اور تصور انسان مختلف ہے۔ جدیدیت کا تصور انسان بڑا ایک مرکزیت کا حامل تھا، مگر ماں بعد جدیدیت نے اسے رد کیا کہ آپ کا انسان جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ان دونوں تحریکوں کے تصورات حقیقت و انسان کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی ہو گئی جسے توڑنا ناممکن ہو گیا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں دونوں تحریکوں نے جدا جدا راہیں اختیار کیں۔ جدیدیت شعور اور عقل کی اتھارٹی کے حق میں ہے، جبکہ ماں بعد جدیدیت شعور اور عقل کی اتھارٹی کے خلاف ہے۔ جدیدیت تشکیل کی بات کرتی ہے، جو چیز جیسے نظر آ رہی ہے وہ اس کو حقیقت اور اصل ہے۔ تو یہ جدیدیت کا نقطہ نظر ہے، مگر ماں بعد جدیدیت کہتی ہے کہ نہیں، حقیقت اور سچائی ایک سے زیادہ یا الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی جدیدیت جو ہے وہ معروضی حالات کے مطابق چیزوں کو دیکھتی ہے، جبکہ ماں بعد جدیدیت اسے رد کرتی ہے۔ عقلیت کے حق میں ہے جدیدیت، مگر ماں بعد جدیدیت عقلیت کے خلاف ہے۔ ماں بعد جدیدیت جو ہے وہ معروضی کی بجائے موضوعی چیزوں کو اہمیت دیتی ہے، جبکہ جدیدیت معروضی حالات یعنی وہ حالات جو دیکھے جا سکتے ہوں، جیسے دیکھے ہوں ویسے ہی ان کو بیان کرنا ہے، مگر ماں بعد جدیدیت موضوعی حالات کو اہمیت دیتی ہے۔ جدیدیت جو ہے یہ عالمگیریت یعنی پوری دنیا میں ایک ہی نظام کی بات کرتی ہے۔ جدیدیت کا ماننا ہے کہ ایک نظام، ایک مذہب، ایک ثقافت، ایک ہی طرز زندگی ہونا چاہیے، مگر ماں بعد جدیدیت اس گلوبل تصور کے خلاف ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہر اپنی تہذیب، اپنا مذہب، اپنی ثقافت، اپنی زبان ہو سکتی ہے، ہر ایک کو اپنی شناخت کے مطابق زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ جدیدیت جو ہے وہ مذہبی وحدت کی قائل ہے کہ دنیا میں ایک مذہب ہو، مگر ماں بعد جدیدیت اسے رد کرتی ہے، کہتی ہے نہیں، دنیا میں تو کئی مذاہب ہو سکتے ہیں۔ جدیدیت کا نقطہ نظر ہے کہ مذہب اہم نہیں ہے، اگر مذہب ہو تو صرف پوری دنیا میں ایک ہی ہو۔ نو آبادیاتی نظام نے اس قوم کو لاگو کرنے کی بھی کوشش کی تھی، مگر ماں بعد جدیدیت اسے رد کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں، ہر ایک کو اپنے مذہب، ثقافت، شناخت کے مطابق زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ جدیدیت سیاسی اور غیر سیاسی فرق واضح کرتی ہے، مگر ماں بعد جدیدیت کے مطابق ہر چیز سیاسی ہے۔ اگر آج کسی کو دیکھتے ہیں کہ کسی نے نئی وضع قطع کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ جدید ہو رہا ہے، مغربی ہو رہا ہے، یہ جدیدیت کا نقطہ نظر ہے۔ مگر ماں بعد جدیدیت کہتی ہے کہ نہیں، انسان کو اپنی شناخت ہے، اس کا اپنا کلچر ہے، ہو سکتا ہے اس نے اپنی وضع قطع جو ہے اپنی تہذیب، اپنے مذہب، اپنے کلچر کے مطابق بنا رکھی ہو۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی جدید ہو رہا ہے تو وہ مغربی ہی ہو رہا ہے۔ تو ماں بعد جدیدیت کہتی ہے کہ ہر وہ انسان جو دوسروں کو عجیب لگے، مگر ماں بعد جدیدیت کہتی ہے کہ وہ قابل قبول ہے، اس کی شناخت ہے۔ جدیدیت نے ترقی کو لامختتم جو ہے وہ سفر قرار دیا کہ ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن رہنا چاہیے، مگر ماں بعد جدیدیت ترقی کو لامختتم قرار نہیں دیتی۔ ماں بعد جدیدیت کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے جو آپ ترقی کا سفر لگ رہا ہے یا جو آپ ترقی کر رہے ہوں وہ استحصال کا سفر ہو، آپ ترقی کی بجائے بربادی کی طرف جا رہے ہوں۔ جدیدیت موجودیت کو ترجیح دیتی ہے، جیسے زندگی بچانے پر توجہ دلائی کہ اسے دنیا میں بہتر بنایا جائے۔ جب جنگیں ہوئیں تو جدیدیت نے کہا بھائی جان اہم ہے، جان کو بچایا جائے، زندگی کو بچایا جائے، مگر ماں بعد جدیدیت جو ہے وہ موجودیت کی بجائے غیاب کو بھی ترجیح دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ نہیں ہے جو نظر آ رہا ہے یہی اہم ہو، جو زندگی ملی ہے یہی اہم ہو سکتا ہے آگے کی زندگی بھی اہم ہو۔ اسی طرح جدیدیت جو ہے وہ مرکزیت، آفاقیت، کلیت اور قطعیت جیسے تصورات پر قائم ہے، جو کہ اس کے خواص بھی ہیں۔
مگر ماں با جدیدیت ان تمام خواص کو استفہامیہ نظروں سے دیکھتی ہے۔ تو ان دونوں میں یہ کچھ جو ہے تصورات مختلف ہیں۔ جو ہے جدیدیت جو ہے وہ ماہ بیانیہ بننے کی بھی کوشش کرتی ہے۔ ماں با جدیدیت ہر چیز کو جگہ ضرور دیتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے کسی چیز کو ماہ بیانیہ نہیں بننے دوں گی۔ جیسے ہم کہیں کہ جی ہمارا اسلام جو ہے وہ پوری دنیا پہ رائج ہو جائے تو امن و سکون ہو جائے گا، مگر ماں با جدیدیت کہتی ہے نہیں، آپ اپنے مسلمانوں پہ اسے لاگو کر سکتے ہیں، اپنی تہذیب پہ لاگو کر سکتے ہیں، مگر پوری دنیا میں ہر خطے میں جا کر اسے لاگو نہیں کر سکتے۔ تو اسی طرح یہ کچھ ان کے مختلف تصورات ہیں جو کہ ان کو علیحدہ کرتے ہیں۔